بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت فرمائی۔ ضیافت کے اندر کیا چیز تھی؟ پانی اور کھجور تھا۔ اس زمانے کے اندر چونکہ جو سب سے زیادہ عام طور پر ملنے والی چیز تھی وہ کھجور تھی، اور مکہ اور مدینہ کے اندر چونکہ زیادہ کھجور پائی جاتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پانی اور کھجور کے ساتھ ضیافت فرمائی۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے علی، جو مومن بندہ ایک اپنے بھائی مومن کی ضیافت کرے گا تو گویا ایسے ہے جیسے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ضیافت کی، جو سب سے پہلے نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بندہ دو بندوں کی ضیافت کرے گا تو گویا ایسے ہے جیسے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی ضیافت کی۔ دو بندوں کی ضیافت کرنے پر اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تین بندوں کی ضیافت کرے گا تو چار بڑے فرشتوں میں سے جو تین ہیں فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان تین بڑے فرشتوں کی ضیافت کرنے کے برابر مومن بندے کو ثواب ملے گا جو تین مومن بندوں کی ضیافت کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو چار بندوں کی ضیافت کرے گا تو گویا اس نے قرآن مجید، تورات، زبور اور انجیل کے پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ چار بندوں کی ضیافت کرنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو بندہ پانچ بندوں کی ضیافت کرے گا تو گویا ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے کائنات کو جب سے پیدا فرمایا قیامت تک پانچ بندوں کی ضیافت کرنے والا ایسا ہوگا، اس کو اتنا اجر و ثواب دیا جائے گا کہ پانچوں نمازوں کو ثواب، پانچوں نمازیں کے پڑھنے کا ثواب جو ہے اول سے لے کر آخر تک، یعنی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے قیامت تک پانچ بندوں کی ضیافت کرنے والے کو اتنا بڑا اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھ بندوں کی ضیافت کرے گا اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 60 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، جو مومن بندہ 7 بندوں کی ضیافت کرے گا تو گویا ایسے ہے جیسے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو 8 بندوں کی ضیافت کرے گا تو ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو 9 بندوں کی ضیافت کرے گا، اب اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو 9 بندوں کی ضیافت کرے گا تو گویا ایسے ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے قیامت تک جتنے لوگ گناہ کریں گے، اب یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ گناہ کریں گے، اب گناہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے والے کم ہوتے ہیں، تو شروع سے لے کر اولین سے لے کر ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے لوگ گناہ کریں گے، ہر گناہ کے بدلے میں جو 9 بندوں کی ضیافت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر گناہ کے بدلے میں نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو 10 مومن بندوں کی ضیافت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے قیامت تک اس کو نماز، روزہ، حج ادا کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب۔ تو بات کرنے کا مقصد، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کی ضیافت کریں، کسی کی دعوت کریں تو ان سارے اجر و ثواب کو اپنے سامنے رکھ کر، نہ کہ ہم اس لیے کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے، ہماری واہ واہ ہوگی، ہمیں شہرت ملے گی، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جو بھی عمل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا پہاڑوں کے بقدر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا معاذ اخلص دینک یکفک العمل القلیل، کہ اے معاذ،
دین کے معاملے میں اخلاص ہو تو تھوڑے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے بہت زیادہ پہاڑوں کے بقدر اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آئندہ چونکہ اس کے بعد اب شعبان کا مہینہ تقریباً آج یکم ہے، تو رمضان ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ آ جائے گا، تو رمضان کے اندر لوگ افطاریاں کرواتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان کے اندر جب لوگ ایک دوسرے کو روزہ افطار کروائیں تو اس کے اندر یہ نیت رکھ لیں، یہ حدیث سامنے ہو، بخاری شریف کی مسلسلات میں سے حدیث ہے، تو گزارش یہی ہے کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دوسروں کی افطاری کروائیں، ان کو کھانے کھلوائیں، عام دنوں کے اندر بھی کھانا ان کو کھلائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے، ہمارے پڑوس کے اندر بہت سارے ایسے غریب لوگ رہتے ہوتے ہیں جو بیچارے کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو آپ سے گزارش ہے، ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو نہیں دبایا تو آپ اس کو دبا لیں، تاکہ آنے والی ہر جو ہے ویڈیو وہ آپ کو پہنچتی رہے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر تمام عزتیں اور تمام بھلائیاں اور جتنے بھی نیکی کے کام ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحبي